بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں ISO 27001 کی امپلیمنٹیشن یا اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسکوپ دیکھا تھا کہ اسکوپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو ایک اسکوپ ڈاکومنٹ دکھا دیں کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ۔ اسکوپ آف انفارمیشن سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم اس کی ہیڈنگ ہے۔ آپ اس کو ایک ڈاکومنٹ فارم میں جس طرح یہ آرگنائز ہوا ہوا ہے اس طرح آپ آرگنائز کر سکتے ہیں۔ انٹروڈکشن آپ نے لکھ دیا، دس ڈاکومنٹ آؤٹ لائن دی اسکوپ آف انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم ٹو بی امپلیمنٹڈ ود ان آرگنائزیشن کا نیم لکھ دیا۔ آگے اس کا ISMS از ڈیزائن ٹو انشور CIA آف انفارمیشن ایسٹ اکراس دی آرگنائزیشن ان اکارڈنس ود ISO اور IEC 27001 اسٹینڈرڈ۔ تو یہ آپ نے اس کو انٹروڈیوس کر دیا، آرگنائزیشن کا تھوڑا سا آپ نے اوور ویو دے دیا۔ پھر آپ نیچے اسکوپ آف ISMS ڈیفائن کر دیا اس ڈاکومنٹ میں، جس میں سب سے پہلے آپ نے انفارمیشن ایسٹس لکھے، اس کے بعد انفارمیشن سسٹمز لکھے جس میں آل ہارڈ ویئر سافٹ ویئر نیٹورکس، اس کے بعد پرسنل لکھے، فزیکل لوکیشن لکھی۔ پھر ایکسکلوژنس جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ فالوئنگ آئٹمز آر ایکسکلوڈیڈ فرام دی اسکوپ آف ISMS، یہ آپ نے لکھ دیا۔ کمپلائنس فریم ورک کے بارے میں لکھ دیا کہ ISMS از ڈیزائن ٹو کمپلائی ود دی ریکوائرمنٹس آف ISO 27001۔ پھر انفارمیشن سیکورٹی آبجیکٹیوز لکھ دیے، ٹو انشور confidentiality, integrity and availability of information assets, identify and assess information security risk, implement appropriate controls to mitigate identified risk۔ اس طرح آپ نے لکھ دیا۔ roles and responsibilities کے بارے میں لکھ دیا، review and approval, document control, review and history۔ اس طرح آپ نے ایک اسکوپ ڈاکومنٹ بنا لیا جس بھی آرگنائزیشن میں آپ ISO 27001 امپلیمنٹیشن اسٹارٹ کر لیں۔ نیکسٹ سیکشن ہے، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں، لیڈرشپ۔ اچھا، اب جس طرح آپ نے دیکھا تھا پلان ڈو چیک ایکٹ، یہ آپ کے سامنے سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے۔ اب ہم ابھی تک ہم پلان کے پورشن میں ہیں۔ ہم نے کانٹیکسٹ پڑھا، جو ISO 27001 کی امپلیمنٹیشن یا ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ 0.4 کانٹیکسٹ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ شروع میں انٹروڈکشن آف دی ڈاکومنٹ ہے اٹ سیلف، اسکوپ اس کا کیا ہے، نارمیٹیو ریفرنسز ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن۔ یہاں سے یہ کانٹیکسٹ سے جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو کسی بھی آرگنائزیشن جب اس کے لیے کمپلائی کرنا ہے تو وہ اس پوائنٹ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو لیڈرشپ، ہم اب لیڈرشپ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ لیڈرشپ اینڈ کمٹمنٹ، ٹاپ مینجمنٹ شوڈ ڈیمانسٹریٹ ویزیبل سپورٹ فار انفارمیشن سیکورٹی بائی کمیونیکیٹنگ اٹس امپورٹنس، ایلوکیٹنگ ریسورسز اینڈ ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان ISMS ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز۔ اس کا ہم سمپل دیکھتے ہیں آگے جا کے، پہلے میں آپ کو ایک دفعہ اوور ویو دے دوں۔ پھر انفارمیشن سیکورٹی پالیسی، establish an information security policy that reflects the organization commitment to the information security and sets out objectives and principle for the ISMS۔ کہ آپ نے پالیسی بنائی ہو، ایک جنرل اور ہائی لیول پالیسی ہو، پھر ٹاپک ریلیٹڈ پالیسیز ہوں اسپیسیفک ٹو ٹاپک، لائک ایکسیس کنٹرول ہے جس طرح آپ کا نیچے میں نے یہ ٹیبل میں بنایا، یہ 27002 کا میں یہ اسی کے ریفرنس سے اس ڈاکومنٹ میں گیون ہے۔ 27002 کا بھی آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ 27001 بیسیکلی آپ کو کنٹرولز بتاتا ہے، اور 27002 جو ہے اس کنٹرول کی گائیڈ لائن دیتا ہے کہ اس نے امپلیمنٹ کیسے ہونا ہے۔ تو یہ پالیسی سے متعلق کنٹرول تھا جس میں لیول آف ڈیٹیلز انفارمیشن سیکورٹی جنرل ہائی لیول جب ہوتا ہے ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو اسپیسیفک، اور دوسری کیٹیگری ہوتی ہے ٹاپک اسپیسیفک۔ تو ہائی لیول ٹاپ مینجمنٹ اپروو کرتی ہے، اور جو ٹاپک اسپیسیفک ہے وہ اپروپریٹ لیول آف مینجمنٹ اس کو اپروو کرتی ہے۔ تو آپ نے پالیسی بنانی ہے۔ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں، ٹاپ مینجمنٹ شیل انشور دیٹ responsibilities and authorities for roles relevant to the information security are assigned and communicated within the organization۔ تو اب ذرا ان کی تھوڑی سی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیمانسٹریشن آف ویزیبل سپورٹ فرام لیڈرشپ فار انفارمیشن سیکورٹی۔ اچھا، ویزیبل سپورٹ آپ کو کیسے نظر آئے گی؟ اگر کوئی آڈیٹر آتا ہے تو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے، یا اب آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو کیا اسٹیپس ہوں گے ایز اے لیڈر جو آپ کو دیکھنے چاہیے کہ وہ کیا وہ آپ کر رہے ہیں؟ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے، اوبویسلی آپ نے پالیسی لکھی ہے، اس پہ رولز اسائن کیے ہیں لوگوں کو، اس کے مطابق آپ نے ریسورسز الوکیٹ کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ پھر ISMS کی میٹنگز، ریکارڈز آف ٹاپ مینجمنٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان ISMS میٹنگ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز سچ ایز اسٹیئرنگ کمیٹی، رسک اسیسمنٹ ورکشاپس، کوئی اویئرنیس سیشن ہے۔ اس کے بعد کمیونیکیشن آف امپورٹنس، ایگزامپل آف کمیونیکیشن فرام ٹاپ مینجمنٹ، ای میلز، میموز، نیوز لیٹرز، emphasizing the importance of information security, promoting awareness among employees۔ کیا آپ نے یہ کام کیا ہے
مینجمنٹ ریویوز آپ نے کوئی کیے ہیں, ایویڈنس آف ریگولر مینجمنٹ ریویوز, انسیڈنٹ رسپانس میکنزم آپ نے کوئی اسٹیبلش کیا ہے, کوئی سیکورٹی آپریشن سینٹر اسٹیبلش کیا ہے, کوئی سیم سولوشن امپلیمنٹ کیا ہے. پھر پرفارمنس مانیٹرنگ, ایویڈنس آف ٹاپ مینجمنٹ اوور سائٹ آف پرفارمنس میٹرکس, کوئی آپ نے کے پی آئیز ڈیفائن کیے ہیں, یہ ساری چیزیں. کنٹینیوس امپروومنٹ ان انیشیٹیوز, سپورٹ فار سرٹیفکیشن پروسیس, آپ کی کیا سپورٹ ہے ISO 27001 کو آپ سرٹیفائی کرانے کے لیے, کتنے یہ سارے اسٹیپس آپ کے آبویسلی وہ سپورٹ ہی بتا رہے ہیں. اس کے بعد ہم پالیسیز پہ بات کر رہے تھے. اچھا, ایک چیز آپ کو بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ جو یہاں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. بہت جگہ آپ ورڈ سنتے ہیں پالیسی, پروسیس اینڈ پروسیجر. تھوڑا سا میں نے یہ کہا کہ آپ کو ان ورڈز کا میننگ, ان میں کیا ڈفرینس ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. پالیسیز ہم نے دیکھی, پالیسی رولز اینڈ ریگولیشن آف یور کمپنی. پروسیس ہے سیریز آف ٹاسک دیٹ نیڈس ٹو بی کمپلیٹڈ ان اے اسپیسیفک آرڈر. اور پروسیجر کیا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن آف این انڈیویجول ٹاسک. اس میں جو انڈیویجول ٹاسک ہوگا اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن کو پروسیجر کہیں گے. تو ہم ایک سینیریو کے ایگزامپل کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں. پیچنگ اے کریٹیکل سیکورٹی ولنریبلٹی آن اے کمپنی لیپ ٹاپ, یہ ایک سینیریو ہے. پالیسی کیا ہے اس کی, ٹو انشور دی کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی آف کمپنی ڈیٹا and minimize the risk of cyber attacks. Secure computing environment shall be maintained by promptly patching critical and high severity security vulnerabilities in all company-owned and managed devices. All employees and IT personnel are responsible for adhering to this policy and its associated procedures. کہ آپ نے جو vulnerability patches ہیں ان کو timely deploy کرنا. اب یہ آپ کی ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ کی لکھی ہوئی ہے. اب اس کا پروسیس کیا, پروسیس کیا تھا, اس سیریز آف ٹاسک دیٹ نیڈس ٹو بی کمپلیٹڈ ان اے اسپیسیفک آرڈر. اب دیکھیں فلو آف ایکٹیویٹیز میں کیا ہے, آئیڈینٹیفائی ولنریبلٹی, دی IT سیکورٹی ٹیم اسکینز دی نیٹورک ٹو آئیڈینٹیفائی ولنریبل سسٹمز. پھر پرائورٹائز پیچز, سیکورٹی انالسٹ پرائورٹائز کریٹیکل ولنریبلٹی دیٹ نیڈس ٹو بی امیڈیٹلی پیچڈ. پھر ڈپلوائے پیچز, ان کو دی IT ٹیم ڈپلائز پیچز ٹو دی افیکٹڈ لیپ ٹاپس ٹو سینٹرلائز سسٹم. پھر verify patch installation, the team verifies that all laptops have successfully installed the patch. پھر document and report, the process is documented and the report is generated for future reference. ٹھیک ہے, اب یہ تھا پروسیس. اب فار ایگزامپل اس میں ڈپلوائے پیچز کا ایک یہ جتنے بھی تھے, سپوز یہ 5 ٹاسک تھے, تو ہر ٹاسک کا ایک پروسیجر ہوگا. تو اب ڈپلوائے پیچز کا ایک پروسیجر کیا تھا, ڈیٹیل انسٹرکشن. دس ول آؤٹ لائن اسپیسیفک اسٹیپ فار ڈپلائنگ پیچز ود ان دی اوور آل پیچنگ پروسیس, اسٹیپ 3. ٹھیک ہے, IT ٹیکنیشینز لاگ ان ٹو دی پیچ مینجمنٹ کنسول, سلیکٹ دی اسپیسیفک ولنریبلٹی, چوز ٹارگیٹ گروپ آف دا لیپ ٹاپ, شیڈول دی پیچ ڈپلائمنٹ, انیشیٹ دی آٹومیٹڈ پیچ ڈپلائمنٹ, مانیٹر دی ڈپلائمنٹ پروگرس اینڈ جنریٹ دی رپورٹ. اب یہ سارے کے سارے 6 اسٹیپس جو تھے یہ اس کا پروسیجر تھا. تو کی پوائنٹس ہے کہ the process outlines the overall flow of activities involved in patching vulnerabilities. The procedure provides detailed step-by-step instructions within the process deploying the patch. ٹھیک ہے, اب ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. انسیڈنٹ رسپانس پالیسی. پالیسی کیا کہتی ہے, all security incidents must be reported and promptly to minimize damage and ensure business continuity. یہ آپ کی ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. اب اس میں جو پروسیس کیا ہوگا, وہ پروسیس کی 6 اسٹیپس لکھے ہوئے ہیں. آئیڈینٹیفائی دی انسیڈنٹ, رپورٹ دی انسیڈنٹ, ایکسیس دی انسیڈنٹ سیویریٹی اینڈ اسیس کریں اس کو کنٹین کریں, میٹیگیٹ کریں, ایریڈیکیٹ دی روٹ کاز, ریکور, ریسٹور اینڈ کنڈکٹ پوسٹ انسیڈنٹ ریویو. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کے 6 اسٹیپس تھے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ پروسیس ہے. اور پروسیس کا اب فار ایگزامپل کنٹین کا 3rd کا پروسیجر دیکھ لیتے ہیں, یا رپورٹنگ کا پہلے دیکھ لیتے ہیں. رپورٹ دا انسیڈنٹ, اس کے اب یہ 3 اسٹیپس ہیں. یہ اس کے جو اسٹیپس ہیں یہ ہے بیسیکلی پروسیجر. نوٹیفائی دی انسیڈنٹ رسپانس ٹیم بائی ای میل, پرووائڈ دی انسیڈنٹ ڈیٹیل, ڈیٹ, ٹائم, لوکیشن, کوئی آپ فارمیٹ بتا سکتے ہیں. یہ میں نے شارٹ کر کے لکھا ہے. کمپلیٹ دی انسیڈنٹ رپورٹ فارم, یہ پورا فارم سبمٹ کر کے آپ نے, یہ انسیڈنٹ رپورٹنگ کا پروسیجر ہو گیا. اب کنٹیننگ اے مالویئر آؤٹ بریک پروسیجر, آئسولیٹ دا افیکٹڈ سسٹم فرام دی, اب یہ کنٹین کا تھا فار ایگزامپل, یہاں کنٹین کا اسٹیپ 3 تھا. آئسولیٹ کریں انفیکٹڈ سسٹم کو نیٹورک سے, شٹ ڈاؤن کر دیں اس کو,
رن مالویئر ریموول ٹولز کو اینٹی وائرس چلائیں یا جو بھی اس میں جس طریقے سے بھی آپ نے اس کو مالویئر کو ریموو کرنا ہے وہ کریں. اس کے بعد یہ آپ کا یہ والا پروسیجر مالویئر کنٹین والا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو آخر میں وہ سمرائز کرتا ہے. دی پالیسی اسٹیٹ دی اوور آل گول اینڈ اسکوپ آف دی incident response. The process outlines high-level steps to an incident and the procedure provides detailed step-by-step instructions for specific tasks within the process. تو یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. انفارمیشن سیکورٹی پالیسی ہم دیکھ رہے تھے. اچھا اس سے یہ میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی NHS کی پالیسی تھی, یا اس کو دوبارہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ انفارمیشن سیکورٹی پالیسی تھی کہ اس میں یہ کیسے ڈاکومنٹ یہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. جو آپ یہ ہم نے کانٹینٹ بتائے تھے پالیسی کے, پڑھے تھے کہ کس طرح ہوتے ہیں رولز اینڈ رسپانسبلٹیز. اس میں ذرا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز والا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل چیف ایگزیکٹو کا رول یہ ہے, اس میں گیون ہے سینئر انفارمیشن رسک اونر از ریسپانسبل فار انفارمیشن رسک ود ان دی NHS انگلینڈ اینڈ ایڈوائز دی بورڈ آن افیکٹونیس آف انفارمیشن رسک مینجمنٹ اکراس دا آرگنائزیشن. اسی طرح ڈیٹا پروٹیکشن آفیسر کا رول ہے. تو یہ رولز اس کے اندر ڈیفائنڈ ہیں. یہ کورس سیمپل انفارمیشن سیکورٹی پالیسی ڈاکومنٹ دیکھ لیتے ہیں ہم. ایٹ ABC ای کامرس کمپنی کا ہے, یہ اس کی انٹروڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے. پھر اس کے آبجیکٹیوز ہیں پروٹیکٹ کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی, اویلیبلٹی آف انفارمیشن ایسیٹس. اس کے بعد انشور کمپلائنس ود ریلیونٹ لیگل ریگولیٹری کانٹیکچوئل ریکوائرمنٹس ریلیٹڈ ٹو انفارمیشن سیکورٹی, کنٹینیوس امپروو انفارمیشن سیکورٹی پوسچر. پھر اس کا اسکوپ, پھر پالیسی اسٹیٹمنٹس. ٹھیک ہے, انفارمیشن سیکورٹی گورننس کے متعلق اسٹیٹمنٹ, رسک مینجمنٹ. جس طرح ABC ای کامرس کمپنی ول کنڈکٹ ریگولر رسک اسیسمنٹ ٹو آئیڈینٹیفائی, ایسیس اینڈ میٹیگیٹ انفارمیشن سیکورٹی رسک ٹو این ایکسیپٹیبل لیول. سیکورٹی کنٹرولز, امپلائیز رسپانسبلٹیز, انسیڈنٹ مینجمنٹ کس طرح ہوگا. کمپلائنس ABC کمپنی ول کمپلائی ود all applicable laws, regulation, contractual obligation related to information security. پھر continual improvement ہے, policy review and approval ہے, policy enforcement ہے. اس کے بعد نیچے جو بھی approving authority ہے اس کے signatures. یہ ایک سمپلی میں نے کمانڈ دی تھی چیٹ GPT کو کہ انفارمیشن سیکورٹی ISO 27001 کے کنٹرول جتنے بھی ہیں اس کو بیس کر کے ایک پالیسی بنا دے. تو اس نے وہ ساری کنٹرول کو بیس کر کے آپ کو ایک پالیسی ڈاکومنٹ بنا دیا جس میں سب سے پہلے آرگنائزیشن شیل اسٹیبلش, امپلیمنٹ, مینٹین اینڈ کنٹینیو امپروو ISMS ان اکارڈنس ود ISO 27001. پھر اس کا اسکوپ, پالیسی, رسک ٹریٹمنٹ کی اسٹیٹمنٹ, رسک اسیسمنٹ اینڈ ٹریٹمنٹ شیل بی کنڈکٹیڈ ریگولرلی ٹو آئیڈینٹیفائی, ایویلویٹ, میٹیگیٹ انفارمیشن سیکورٹی رسک ٹو این ایکسیپٹیبل لیول. اسٹیٹمنٹ آف اپلیکیبلٹی شیل بی مینٹین, یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے. ڈاکومنٹنگ دی کنٹرول سلیکٹڈ اینڈ دیئر جسٹیفیکیشن بیسڈ آن رسک اسیسمنٹ. یہ ہم نے, اور اس طرح اس کے جتنے بھی کنٹرولز تھے, آرگنائزیشن سیکورٹی, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, ایسٹ مینجمنٹ, ایکسیس کنٹرول, کرپٹوگرافی, فزیکل اینڈ انوائرمنٹل سیکورٹی, آپریشنل سیکورٹی, جتنے تھے اس سے متعلق اس نے کمیونیکیشن سیکورٹی آپ کو کنٹرول پالیسی اسٹیٹمنٹس بنا کے دی. تو آپ کے پاس ایک سمجھے کہ بیس ڈاکومنٹ بن گیا پالیسی کے لیے. تو یہ آپ سمپل چیٹ GPT کی ہیلپ سے لکھ سکتے ہیں, یہ پالیسی بنا سکتے ہیں. اور جتنی میں نے ڈاکومنٹ دکھایا میں کوشش کروں گا کہ جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی میں ریسورس مٹیریل ہے وہاں پہ بھی یہ ایڈ کر دوں. تو اس لیکچر کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ.